بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہنستا ہوا موسم بائی فرحت اشتیاق۔ کراچی پہنچنے پر اس کی فرینڈز نے اسے ریڈ کارپیٹڈ ویلکم دیا تھا۔ خود وہ اتراتی پھر رہی تھی۔ پھوپھی صاحب برتن دھونے کو کہتی تو جواب آتا، یہ ہاتھ برتن مانجنے کے لیے نہیں بنے، یہ ایک آرٹسٹ کے ہاتھ ہیں، ان میں صرف قلم اچھا لگتا ہے۔ آٹا گوننے کو کہا جاتا تو فلک صدمے سے بے حال ہو جاتی۔ رائٹر کی یہ قدر ہو رہی ہے اس گھر میں۔ پھوپھی صاحب رائٹرز آٹا گوننے اور روٹیاں تھوپنے والے کام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوتے۔ ہاں، رائٹرز کو بھوک تھوڑی لگتی ہے۔ پھوپھی صاحب جل کر کہتی ہے، کبھی کبھار تب کر کہتی، تمہارے سر پر 2 سینگ نہیں نکل آئے، جاؤ جا کر دال میں بگاڑ دو۔ گھر میں ہونے والے ان روزمرہ کے مارکوں سے قطع نظر وہ بڑی سنجیدگی سے یونیورسٹی کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سامنے والے فلیٹ پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ حمزہ اور یاسین اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس سے زیادہ ایکسائٹمنٹ اس کی فرینڈز کو تھی۔ جس روز یونیورسٹی کھلنی تھی وہ لوگ صبح سویرے یونیورسٹی پہنچ گئی تھی۔ پورا ڈپارٹمنٹ ویران پڑا تھا۔ اتنی صبح سویرے رینجرز اور صفائی کرنے والے عملے کے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے گھر سے بنا کر لائے ہوئے اشتہار کی کاپیاں ان تمام جگہوں پر لگائی جہاں جہاں اس پر نظمیں لکھ کر اس کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ اشتہار سب کی باہمی مشاورت سے تیار ہوا تھا۔ اطلاع عام، ہر خاص و عام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ماہنامہ سندیسہ کے جولائی کے شمارے میں شہزادی فلک ناز اپنی علمی، ادبی اور اعلیٰ ترین تخلیق کے ساتھ جلوہ افروز ہو چکی ہیں۔ پہلے آئیے، پہلے پائیے کی بنیاد پر اپنا پرچہ آج ہی حاصل کیجیے، خود بھی پڑھیے اور شہزادی صاحبہ سے جلنے والوں کو بھی پڑھوائیے۔ جلدی کیجیے، اسٹاک محدود ہے۔ المشتہر محبان شہزادی فلک ناز۔ ڈپارٹمنٹ میں اس اشتہار سے کھلبلی مچ گئی تھی۔ ان 2 گروپوں کی تکرار اور جنگ و جدل سے سب ہی واقف تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو پہلے ڈائجسٹ پڑھ چکے تھے اور جنہوں نے نہیں پڑھا تھا وہ اس اشتہار کو پڑھنے کے بعد رسالہ لینے دوڑے تھے۔ حیدر لوگوں کا رد عمل بڑا خلاف توقع تھا۔ ان لوگوں کے پاس آ کر ان سب نے باجماعت ہو کر کورس میں مبارکباد دی تھی۔ حیدر نے بڑا اپنائیت بھرا شکوہ کیا تھا، اتنی خوشی کی خبر وہ بھی سوکھے منہ، کم سے کم آپ حیدرآباد سے ہم لوگوں کے لیے ربڑی لے آتی۔ فلک سے ان لوگوں کا شریفانہ انداز ہضم نہیں ہو رہا تھا، مگر مبارکباد تو اس نے بہرحال قبول کر ہی لی تھی۔ ان سب کو ہی اب شدت سے اگلے شمارے کا انتظار تھا۔ آخر اپنے مکمل ناول کے بارے میں لوگوں کی آرا بھی تو پڑھنی تھی۔ بڑی مشکلوں سے جوں توں کر کے مہینہ گزرا اور ڈائجسٹ ہاتھ میں آیا تو وہ سب کی سب رسالے پر جھپٹ پڑی۔ سندیسہ کے نام سندیسے میں پہنچ کر ان لوگوں نے ایک ایک خط کو کئی بار پڑھا، مگر کسی ایک خط جو اس کے بارے میں رائے دی گئی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پچھلے ماہ اس کی کہانی چھپی نہیں تھی۔ اسے بے اختیار رونا آنے لگا۔ پہلے ایڈیٹر کے ظلموں سے تم کا نشانہ بنی اور اب قارئین کے۔ وہ کس کس محاذ پر لڑے۔ ارے یہ دیکھو، ہے نا تمہاری کہانی پر تبصرہ، سعدیہ نے چیخ مار کر کہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر وہ ایک عدد خط دریافت کرنے میں کامیاب ہوئی تھی جس میں اس کی کہانی پر تبصرہ کچھ یوں کیا گیا تھا۔ جولائی کا شمارہ اچھا تھا، تمام تحریریں جاندار تھی۔ یہ شہزادی فلک ناز غالباً نئی رائٹر ہیں۔ ان کا ناول پڑھ کر 2 گولی ڈسپرین پانی میں گھول کر کھائی تو سر درد ٹھیک ہوا۔ انداز تحریر ایک دم بچکانا اور امیچورڈ محسوس ہوا۔ باجی، آپ نئے لکھنے والوں میں صرف اچھا لکھنے والوں کو ہی جگہ دیا کیجیے۔ جس تحریر نے مجھے قلم اٹھانے پر مجبور کیا وہ میری فیوریٹ رائٹر نجیب النساء کے سلسلہ وار ناول کی 25ویں قسط تھی۔ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے حوریہ اور خرمن کو ایک کروایا ہے۔ اتنی اچھی تحریر پر دل کرتا ہے نجیب آپی کے ہاتھ چوم لوں۔ نجیب آپی، آپ اسی طرح ہمارے لیے اچھے اچھے ناولز لکھتی رہیں، آپ کے بغیر تو رسالے میں رونق ہی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ نورتن باروں ضرور میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گی۔ وہ بری طرح پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ دوسروں پر تنقید کرنا اس دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ خود سے اگر کہا جائے کہ کلفٹن کی سیر پر ایک صفحے کا مضمون لکھ دو تو بغلیں جھانکنے لگیں گی۔ ناجیہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ اور یہ منحوس نجیب النساء، اللہ کرے اس کے ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں۔ اس نے جاہل عورتوں کی طرح بلبلا کر بددعا دی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کبھی بھی کوئی خوشی مکمل کیوں نہیں ملتی۔ پہلے کہانی نہ چھپنے کا غم تھا، اب اللہ اللہ کر کے چھپی ہے تو لوگوں کا ناروا سلوک میرا دل پارا پارا کر رہا ہے۔ اس کے دشمن تو تھے ہی موقع کی طاق میں۔ ابھی کچھ روز پہلے اسے کہانی چھپنے کی مبارکباد دے کر ان کے گھر آ کر باقاعدہ پھوپھی صاحب کے ہاتھوں کی بنی رس ملائی کھا کر جانے والے اگلے روز اس کی روتی شکل دیکھ کر گنگنائے تھے، چٹھی ذرا شہزادی جی کے نام لکھ دو، اور وہ زار زار روئی تھی۔ ایسا کرتے ہیں ہم سب فلک کی کہانی پر تعریفی خط لکھ کر پوسٹ کرتے ہیں۔ اس کی اگلی کہانی پوسٹ کرتے یمنا نے مشورہ دیا تھا۔ اس کا دیا مشورہ سبھی کو بہت پسند آیا تھا۔ یہ بات تو ان میں سے کسی کے بھی ذہن میں نہیں آئی تھی کہ تعریفی خطوط تو خود بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ ابھی اگلی کہانی چھپی نہیں تھی اور وہ سب خط لکھنے بیٹھ گئی تھی۔ ایک ایک خط تو سب نے اپنے اصل نام اور پتے سے لکھا، باقی خطوط فرضی ناموں اور جگہوں سے لکھے گئے۔
خطوط میں لکھے جانے والا مواد ظاہر ہے سب کو رائٹر صاحبہ نے تیار کر کے دیا تھا۔ ہر خط میں اتنی اچھی تحریر پر شہزادی آپی کے ہاتھ چومنے کا دل چارہ شامل تھا۔ اس کے علاوہ نجیب النساء اور نارتن بانو کی بھی خوب کھنچائی کی گئی تھی۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ایڈیٹر صاحبہ نے فلسفے میں ایم اے کی ڈگری کیا چنے دے کر حاصل کی ہے؟ کمپیوٹر پر اپنا اسائنمنٹ ٹائپ کرتی افشاں نے وہیں بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر ان لوگوں کو مخاطب کیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ سب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ مطلب یہ کہ اتنے بڑے ڈائجسٹ کی ایڈیٹر کوئی ہماری آپ کی طرح عام سی ذہانت رکھنے والی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ دن بھر میں کتنی تحریریں ان کی نظروں کے سامنے سے گزرتی ہوں گی۔ ان کی ذہانت کا تو وہ حال ہو گیا کہ خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر۔ ان تمام خطوط میں الفاظ کی ذرا سے الٹ پھیر کے ساتھ تقریباً ایک جیسی باتیں لکھی گئی ہیں، اور انداز تحریر تو ظاہر ہے ایک سا ہی ہے۔ عقل کا مقابلہ عقل سے ہی کیا جا سکتا ہے، یہ بے وقوفانہ حرکتیں کر کے نہیں۔ نارتن بانو کو بھی لتاڑیں اور نجیب النساء کے بھی بکھیے ادھیڑیں، مگر ذہانت سے۔ ہر خط دوسرے خط سے مختلف ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب اپنے اپنے خط خود لکھیں، جو جس کے دل میں آئے وہی لکھے، اور خیال رہے سارا کام بہت چالاکی سے کرنا ہے۔ باقی رسالے پر بھی تبصرہ کریں، سرے ورک، شاعری، پکوان اور انٹرویوز کے بارے میں بھی رائے لکھیں تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے سے اٹھ آئی تھی اور اب ان لوگوں کے پاس ہی کارپٹ پر رکھے فلور کشن پر چڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر ان لوگوں کے سامنے مثال پیش کرنے کے لیے افشاں نے ایک خط لکھا تھا جس کا مضمون کچھ یوں تھا: ستمبر کا شمارہ حسب سابق A1 تھا، سرے ورک پر براجمان ماڈل، البتہ ہمیں کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ اس کے سوٹ کا پرنٹ پردوں کا تھان لگ رہا تھا۔ آج کل یاسر وحید کے ڈیزائنز بہت ان ہیں۔ اگلے ماہ کے ٹائٹل پر ماڈل کا ڈریس اسی ڈیزائن کردہ آئس کریم کلرز والا ہونا چاہیے۔ فہرست پر نظریں دوڑائی تو اپنی تمام ہی پسندیدہ مصنفات کے نام دیکھ کر دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ خاص طور پر شہزادی فلک ناز کا ناولٹ تو سارے سالی کے جان تھا۔ شہزادی صاحبہ کا منجھا ہوا انداز اور جملوں کی روانی اور برجستگی دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا کہ وہ نئی رائٹر ہیں۔ شہزادی آپی، آپ نارتن بانو ٹائپ لوگوں کی ہرگز پرواہ نہ کریں۔ میں اور مجھ جیسے لاکھوں قارئین آپ کی تحریروں کے دیوانے ہیں۔ دسترخوان میں تمام ڈشز اچھی تھیں۔ چیکو کی کھیر تو خاص طور پہ مجھے بہت پسند آئی۔ باقی تمام افسانے اور ناول زبردست تھے، سوائے نجیب النساء کے ناول ساحل کی ہوا کے۔ لگتا ہے وہ اپنے ناول کی تھیم کو نبھا نہیں پا رہی ہیں، اور حوریہ کے پاس کیا بہت فالتو خون آ گیا ہے جو بات بات پر لال ٹماٹر اور سرخ انار ہو جاتی ہے۔ اس سے کہیں کہ جا کر فاطمید میں تھوڑا سا خون عطیہ دیا ہے۔ افشاں کا مشورہ ان سب کے ہی دل کو لگا تھا، اور پھر سب نے ہی اپنے اپنے انداز میں خطوط لکھے تھے۔ افشاں صاحبہ پر آج بہن کی محبت کا بھوت سوار تھا، اس لیے اس نے مزید کئی اچھے مشورے دیے جنہیں سب نے بے حد سراہا تھا۔ 5 خطوط اس کی دوستوں کے، 1 ناجیہ اور 1 افشاں کا۔ اس کے علاوہ 4 خطوط یمنا کی بہنوں کے، 3 خطوط افرا کی امی اور بھابھیوں کے، 6 خطوط عروسہ کی ماما اور بہنوں کے، 1 خط سعدیہ کی ممی کا، اور 4 خطوط فاطمہ کی کزنز کے۔ یعنی ہے کہ کل ملا کر 25 خطوط تو یہ ہو گئے۔ مزید اس نے 1 خط پھوپھی صاحب، مما، بھابھی اور اسما سے بھی لکھوایا تھا۔ افشاں صاحبہ کا مشورہ یہ تھا کہ تمام خطوط کراچی سے پوسٹ نہ کیے جائیں، ڈائجسٹ والے یقیناً تمام شہروں کی نمائندگی کا خیال رکھتے ہوں گے۔ چنانچہ اس کی دوستوں کے اصلی ناموں والے خطوط کراچی سے پوسٹ کیے گئے تھے۔ باقی خطوط میں سے آدھے اس نے بھائی جان کے پاس رحیم یار خان پوسٹ کر دیے تھے۔ بھابھی کو وہ فون پر سب کچھ بتا چکی تھی۔ انہوں نے وہ خطوط رحیم یار خان کے مختلف فرضی پتے ڈال کر ماہنامہ سندیسا کے نام پوسٹ کر دیے تھے۔ بقیہ خطوط اس نے فاروق کی بے پناہ منتیں کر کے اسے حیدرآباد اور ٹھٹھہ سے پوسٹ کرنے کو کہے تھے۔ حالانکہ وہ ٹھٹھہ اپنے ذاتی کام سے جا رہا تھا، پھر بھی اس نے 300 روپے رشوت لی تھی۔ افشاں کا خیال تھا کہ گئے سے گئے ان میں سے 2-3 خط تو شائع ہو ہی جائیں گے، اور اس کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ افشاں کا مشورہ واقعی کارگر ثابت ہوا تھا۔ ان لوگوں کے بھیجے گئے خطوط میں سے 4 خط شائع ہو گئے تھے، مگر کافی زیادہ سینسر کر کے۔ خصوصاً نجیب النساء کی شان میں کہے گئے ان لوگوں کے تبصروں کو تو حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا تھا۔ اب تو وہ بڑے آرام سے مشہور رائٹرز کی تھیمز بھی چرانے لگی تھی۔ انگلش لٹریچر کی شامت تو آئی ہی تھی، مگر اردو ادب پر بھی اس نے کافی سے زیادہ نظر کرم کی تھی۔ بانو قدسیہ، امرتا پریتم، قرۃ العین حیدر، وہ ان سب کو اتنے دھڑلے سے کاپی کرتی تھی کہ اچھے اس کی ذہانت کے قائل ہو گئے تھے۔ کبھی کسی کی کہانی کا مرکزی خیال چرا لیتی، کبھی صرف 2-4 سچویشنز، اور پھر اسے اپنے انداز میں بڑی خوبصورتی سے انجام تک پہنچایا کرتی تھی۔ وہ اس فن میں اتنی ماہر ہو چکی تھی کہ کوئی اس پر نقالی کا الزام بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ مگر اس سب کے باوجود پڑھنے والے ابھی تک اسے ایک رائٹر کی حیثیت تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوئے تھے، یا تو خطوط میں سرے سے اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی تو برائیوں میں ڈوبا ہوا۔ فاروق وغیرہ کا خیال تھا کہ جس روز وہ یہاں وہاں سے کہانیاں چرانا چھوڑ کر خود لکھنا شروع کر دے گی، اسی روز لوگ بھی اسے تسلیم کر لیں گے۔ پھر اس روز ایسا ہی واقعہ ہوا کہ وہ کہانی چرائے بغیر
اپنے بلبوتے پر لکھنے میں کامیاب ہوگی۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ اس روز پھوپھی صاحب نے رات کے کھانے میں آلو پھلی پکائی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر اس کی نظر سامنے رکھے آلو پھلی کے ڈونگے پر پڑی تو اس کا منہ بھن گیا۔ پھوپھی صاحب، آپ ہم لوگوں سے کون سے جنم کا بدلہ لے رہی ہیں؟ وہ بڑے دکھی دل سے پوچھ رہی تھی۔ پھوپھی صاحب نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کھانے پینے کے معاملے میں نخرے انہیں بالکل پسند نہ تھے۔ اللہ سے توبہ کرو، پیٹ بھر کر کھانے کو مل رہا ہے تو نخرے سوچ رہے ہیں۔ ان سے پوچھو جو بیچارے کئی وقت کے بھوکے ہوں گے۔ خدا کی نعمت کو دیکھ کر منہ بنا رہی ہو، اللہ کا شکر ادا کرو جو اچھا کھلا رہا ہے، پہنا رہا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس بات پر ناراض ہوئی تھی۔ افشاں تو کھانے پینے کی زیادہ شوقین تھی ہی نہیں، اور ناجیہ بیگم آج کل ڈائٹنگ کر رہی تھی، اس لیے ان دونوں کو اس ڈش پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ اللہ کی نعمت کو کون برا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی نعمت کڑوے تیل میں پکی آلو پھلی تو نہیں ہے۔ آلو ایک الگ نعمت ہے، پھلی ایک الگ نعمت ہے، اور پیاز اور سرسوں کا تیل بھی الگ الگ نعمتیں ہیں۔ مجھے اعتراض تو ان کے باہم اشتراک پر ہے۔ ان سب نعمتوں کو الگ الگ بھی تو پکایا جا سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ آلووں کے پراٹھے بنائے جا سکتے ہیں، قیمہ یا مرغی بھر کر کٹلس بنائے جا سکتے ہیں، بھرتا بن سکتا ہے، چاول دار کر تائری بنائی جا سکتی ہے، اور پھلیوں کو پاستا میں ڈالا جا سکتا ہے، اسپیگٹیز میں ڈال سکتے ہیں، پیزا میں استعمال کر سکتے ہیں، سبزیوں کے سوپ میں ڈال سکتے ہیں، اور سرسوں کے تیل کو نہانے سے 3 گھنٹے پہلے بالوں میں لگا کر بالوں کو صحت مند اور چمکدار بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر کھانے پینے کی چیزوں میں اس کا استعمال اتنا ہی ضروری ہے تو اس میں پکوڑے تلے جا سکتے ہیں، بڑے تلے جا سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہ میں نے کسی نعمت کو برا نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے تو سبزیاں پیدا کی ہیں، اب کس کو کس کے ساتھ ملا کر پکانا ہے یہ ہمارا اپنا ڈیسیجن ہوگا، اور آلو پھلی سے زیادہ بکواس اس دنیا میں سبزیوں کا کوئی کمبینیشن نہیں ہو سکتا۔ وہ مقررانہ انداز میں بڑے جوش و خروش سے بول کر خاموش ہوئی تو افشاں اور ناجیہ سر جھکا کر اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کرتی نظر آئی، جبکہ پھوپھی صاحب خوشمنگی نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ تمہیں کھانا کھانا ہے تو کھاؤ، میرا دماغ مت خراب کرو۔ ایک تو اتنی بڑی بڑی لڑکیوں کے لیے پکا کر رکھتی ہوں، اس پر بھی مزاج نہیں ملتے۔ وہ نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے ڈوٹوک انداز میں بولی تو اسے پھوپھی صاحب کی ظالم اور جابر شخصیت ہمیشہ سے زیادہ بری لگی۔ دکھا دیا نا آپ نے فرق پھوپھی صاحب، اپنی بیٹی کو تو شام کی چائے کے ساتھ تلوں والی میٹھی روٹی بنا کر دی تھی، اور ہم ماں باپ سے دور مجبور بہنیں یہاں آپ کے ظلم و ستم سہ رہی ہیں۔ چلو افشاں، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ مما ٹھیک کہتی ہیں، پھوپھی صاحب 100% دادی پر گئی ہیں۔ چلو میری بہن، یہ ظالم دنیا والے ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ اس بھری دنیا میں کوئی بھی ہمارا نہ ہوا، غیر تو غیر صحیح اپنوں کا بھی سہارا نہ ہوا۔ وہ دکھ بھرے انداز میں گاتی افشاں کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگی تھی، جبکہ پھوپھی صاحب اس اداکاری سے متاثر ہونے کے موڈ میں قطعی نہیں تھی۔ ناجیہ کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ پھوپھی صاحب نے سلاد کا ڈونگا ناجیہ اور افشاں کی طرف کھسکا کر اسے تقریباً نو لفٹ کروا دی تھی۔ غیروں پہ کرم، اپنوں پہ ستم، اے جانے وفا یہ ظلم نہ کر۔ وہ غمزدہ انداز میں گاتی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہ کی تھی۔ کھانا نہ کھا کر اکڑ تو دکھا دی تھی، مگر اب پیٹ میں چوہوں کی عالمی ریس اسے بحال کر رہی تھی۔ سب کے سونے کے بعد وہ اٹھ کر چپکے سے کچن میں آ گئی اور فریج کھول کر اندر جھانکا۔ پہلے ارادہ تھا کہ انڈا فرائی کر لے گی، مگر انڈوں کا خالی کھانا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ پھر سوچا کہ ڈبل روٹی پر پنیر لگا کر سینڈوچ بنا لیتی ہوں۔ دیکھا تو ڈبل روٹی نہیں تھی۔ گھر کھیر تو باہر کھیر کا مطلب اسے پہلی مرتبہ بالکل صحیح سے سمجھ آ گیا تھا۔